آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے۔ شف سے کام نہیں بلے گا۔ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے؟ عمران خان 8 فروری کے انتخابات پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور بڑے دم دھڑاکے سے جیت چکی ہے، اور ہم پھر دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ with due apology to my friend، ہاں اسلام کا قلعہ ہے، ایسا قلعہ ہے جس میں اسلام نظر بند ہے، اسلام نظر بند ہے بالکل پکا۔ واحد ملک ہے، معافی چاہتا ہوں، واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ان کی فائلز بنائی جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ کیا کرے گا یہ وزیر اعظم؟ کیا ڈیلیور کرے گا؟ یہ گیس یہاں تک اس بلڈنگ میں ہوگی، گلگت میں ہے، چترال میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پنجاب اور سندھ کے کارخانے اسے چلتے ہیں، لیکن آج بھی بکھٹی اور مری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں روٹی توے پہ پکاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ ہمارے یار کہتے ہیں جھوٹ بولو، بس حکومتیں بناؤ اور پھر نمائندگی کرو دنیا میں۔ یہ خطرناک حالت ہے۔ ہمیں سب کو اکٹھے مل کر ایک ایسا الائنس بنانا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ میں نے تو جلدی میں پڑھا، اگر آپ غور سے پڑھیں تو تقریباً سب کا جنہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، محتاط بات اس الیکشن کے متعلق 40 دن پہلے یہی ہے کہ یہ انتخابات اچھے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سب نے، تقریباً سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض نے بڑی واضح انداز میں کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پرانے دوست ساتھی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں، تو ہم نے عاقبت اسی میں سمجھی کہ ہم اپنی پارٹیوں سے اپنے فاصلے بڑھائیں اور اس الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ جن سے بھی سوال کیا گیا، بڑے محتاط انداز میں، اسٹیبلشمنٹ کسی نے واضح طور پہ نہیں کہا کہ بھائی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایک جمہوری فیڈریشن چلانا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے اس ارادے میں اتنے پکے ہیں کہ ان کی اس سیاست کی کشمکش میں ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹا۔ اس کے بعد جو باقی ماندہ ملک ہے، اس میں بھی آج وہ اسی گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ہم بھی اچھے بچوں کی طرح ان کے سبارڈینیٹ بن کر وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں۔ ان کی میں معافی چاہتا ہوں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، سارے میرے کلیگ ہیں۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے، تمام پاکستان از سبسروینٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے۔ شف سے کام نہیں بلے گا۔ ہمیں واضح طور پہ کہنا ہوگا کہ بھائی یہ ملک، اس ملک کا ایک آئین ہے، اس آئین میں تمام اداروں کے فریم ورک میں معلوم ہے۔ دکھ ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی کہ ہم ایسے بھی پاگل نہیں ہیں کہ آسمان سے کوئی بھی پتھر گرتا ہو ہم سر رکھ دیتے ہیں، نہیں بھائی۔ پاکستان آج ڈوبنے اور بچنے کے دورائے پہ کھڑا ہے۔ اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم بچانا چاہتے ہیں، اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے اوتھ پہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے حلف اٹھایا، دے آر اوتھ، سپاہی سے لے کر جنرل تک وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ دار نہیں ہوں گا۔ حلف
वादा होता है, हल्फ कमिटमेंट होती है। कल आपने ट्रम्प का हल्फ सुना, 3 मिनट का हल्फ था, बाइबल पढ़ा हुआ था, उस पर हाथ रखा कि मैं फलाना फलाना फलाना, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आइन की फलाना तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन करूँगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम इस गुनाह कबीरा में शामिल होंगे और हमारा मुल्क खुदा न खास्ता एक ख़तरनाक हादसे से दो चार हो जाएगा। क्या हो रहा है मुल्क में? फाटा सिराजुल हक साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फाटा आपका वो बाजुए शमशेर जंग था, कभी आपको वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वहाँ आपके लिए मुश्किलात हों। क्या हुआ कि आज आग उगली जा रही है हर जिंदगी? बलोच इलाके में क्या हो रहा है? बलोच इलाके, सीधी सादी बात है, आज भी ये मुल्क चल सकता है, आज भी ये मुल्क चल सकता है। फाटा के लोग क्या चाहते हैं आपसे? वो कहते हैं बाबा खुदा को मानो, जो खुदा पाक ने मेरे वतन में नियामतें पैदा की हैं, जो अल्लाह पाक के यहाँ मिनरल्स हैं, उस पे हमारा कम से कम बच्चों को आग तस्लीम कर दो। बलोच इंसर्जेंसी की बात हो रही है, बलूचिस्तान में बगावत है। कौन सी बगावत? बलोच पश्तून आबादी, आपको सुन के हैरानगी होगी कि तमाम बलोच पश्तून आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। इतनी झूठी मूठी उन लोगों ने लिखी है। तमाम बलूचिस्तान की आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। ज़िला गुजरानवाला, ज़िला साहिवाल, ज़िला लायलपुर, ज़िला लाहौर, लेकिन उनकी वसत, उनकी ज़मीनें, उसमें मिलने वाली नियामतें वो अरबों डॉलर की हैं। सिराजुल हक कभी कभी जाते हैं बलूच इलाके में, हमसे बहुत कम लोग गए हैं। और औरतों को तो छेड़िए, बलूच मर्द के पास 3 कपड़े का तस्वर नहीं है। बलूच मर्द के पास 3 जोड़े का तस्वर नहीं है। गरीब बलोच वो बहुत मुतवसत तबके का है, अगर उसके यहाँ 2 बकरियाँ हैं, उसको दूध मिलता है, लस्सी मिलती है, पानी का गुजारा होता है, वो बड़ा मुतवसत तबके का है। आप सब पाकिस्तान के तालीम याफ्ता लोग हैं। मिसाल मैं देता हूँ, 60s में गैस पैदा हुई बुक्सटी इलाके में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस। ये गैस यहाँ तक इस बिल्डिंग में होगी, गिलगित में है, चतराल में है, पता नहीं कहाँ है। पंजाब और सिंध के कारखाने उससे चलते हैं, लेकिन आज भी बुक्टी और मरी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ रोटी तवे पे पकाती हैं। तो कौन छोड़ेगा इस पॉलिसी के तहत आपको एक्सप्लोर करने के लिए? और जब उनको मना किया जाता है, अब उनको दहशतगर्द लगा के बिस्मिल्लाह शुरू कर देते हैं। खुदा के माने, फॉर गॉड सेक लेट अस गेट अप। यूक्रेन रूस के बिल्कुल यहाँ है, इधर मर्द बिल्कुल हमारे वृत्तों से भी नाजुक हैं। आज यूक्रेन को दुनिया ने सपोर्ट दी है, रशियन टैंक, रशियन हेलीकॉप्टर, रशियन फलाना उनकी जिद दे दी है। रशिया हैरान परेशान है कि यूक्रेन का क्या करे। आपने ये गारंटी कहाँ से ली है? इसे हम नहीं जाएंगे, इसे हम नहीं बचेंगे। जी हिंदुस्तान ये कर रहा है, हमारा दुश्मन ये कर रहा है, हमारा फलाना ये कर रहा है। आप अपने दुश्मन को ये मौका क्यों देते हैं? अगर आज बलोच को एंटी टैंक, एंटी मिसाइल, एंटी फलाना दे दिया जाए तो फिर आप कहाँ रहेंगे? आप वजीरिस्तान में लगे हुए कत्लेआम कर रहे हैं। बसूद इलाके में पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ, 3, 4, 5 आदमी थे कि वो अलकायदा से ताल्लुक़ है या फलाना फलाना। आपने तमाम मसूद कबीले को, द एंटायर ट्राइब, आपने उन्हें बिल्कुल पुश आउट किया, निकलो अपने घरों से। आपने तमाम स्वाद को वहाँ से निकाला, अपने घरों से निकलो। किस लिए? मैं यहाँ दहशतगर्द ढूंढना चाहता हूँ। दहशतगर्द तो सिराजुल हक बताएगा अपने गांव में आपको, दहशतगर्द तो मैं बताऊंगा अपने गांव में आपको, दहशतगर्द तो खाकान अब्बासी बताएगा बासी इलाके में। आपने तमाम इलाके को वो किया,
پھر آپ نے مسعود صاحب یہ قبائلی دنیا آپ کو مروت یہ ہمارے باقی جو پشتون علاقے یہ آپ کو پیرا ملٹری فورسز کے لیے 1 لاکھ آدمی دیتا ہے. آپ ان کو ایک سانس میں دہشت گرد کرتے ہیں, دوسرے سانس میں قومی اسمبلی کے سامنے 2 مسعود کھڑے ہیں, 2 خٹک کھڑے ہیں, 2 وہ کھڑے ہیں, ان کے پاس کلاشنکوف ہے. فرانس کے سفارتخانے کے سامنے, امریکہ کے سفارتخانے کے سامنے, انگریزوں کے سفارتخانے کے سامنے یہی دہشت گرد کھڑے ہیں. یہ دہشت گرد تو کسی سفیر کو مار سکتے ہیں. یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ سیدھی سادی بات ہے, بسم اللہ کریں. بلو بک پاکستان کا گرین بک یا بلو بک, اس میں نہیں کسی سے وہ کرتا. میرے کیا ہے, اپنے لوگ ہیں, جرنیل بھی اپنا ہے, پروفیسر بھی اپنا ہے, بچیاں بھی اپنی ہیں, بچے بھی اپنی ہیں. بلو بک میں وہ 3 درجے میں آتا. ہماری لائن لگی رہتی ہے, سیاستدانوں کی لائن لگی رہتی ہے. جس طرح بچوں کو بلاتے ہیں سب بسم اللہ, کیوں جاتے ہو وہاں؟ تو what do you want there؟ کیا ہے وہاں؟ ابھی پشاور میں جو میٹنگ ہوئی, میں وہ نہیں ہوں. یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آپ کا سرکاری نوکر جس نے حلف اٹھایا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا, وہ آپ کو بلاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے کندھے مارتے ہیں کہ تاکہ فرنٹ کی سیٹ میں بیٹھ جائے. اس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب ہم نے عقل سے نہ ان سے ہم کریں خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ. نہیں بچا سکیں گے اس ملک کو آپ. پرسوں میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ ہمیں افواج کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارا مقابلہ 5 گنا یا 10 گنا بڑے دشمن سے ہے. تو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈول ریسپانسبلٹی سے فارغ کر دیں. آپ ٹینک چلائیں گے, آپ جہاز اڑائیں گے, آپ میزائل پھیریں گے, ہم سوکھی روٹی کا کے ہم دنیا جان کی محنت کر کے آپ کے لیے بہترین ہتھیاروں کا بندوبست کریں گے. جب جنگ کی بات ہوگی آپ جنگ کریں گے, باقی ہم گزارا کر لیں گے. واحد ملک ہے, معافی چاہتا ہوں, واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے, ان کی فائلز بنائی جاتی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. کیا کرے گا یہ وزیر اعظم؟ کیا ڈیلیور کرے گا جب وہ کسی ساورن ملک کے سامنے؟ اس کا پھر دنیا نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے سارے خارجی کابرین, ہماری پارلیمنٹ, ہماری وزراء اعظم کو درخورے اتنا نہ سمجھتے ہوئے سیدھا وہاں جاتے. ان کے لیے 1 آدمی سے 2 آدمیوں سے ٹیکل کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی پارلیمنٹ, کروڑوں انسانوں کی پارلیمنٹ کو سبجوگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم نے اس پاکستان کو چلانا ہے, لیکن ہم چلانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, آئین بالادست ہوگا, آئین کے فریم میں جن اداروں کی جو پوزیشن ہے وہ اس میں ہوں گے. پاکستان اس امجد بحران سے 5 سال تو مشکل ہے, شاید خاقان عباسی زیادہ جانتے ہوں گے, 10 سال میں بالکل سراج الحق, شفقان عباسی, آفتاب میرے بھائی, نواز شریف اینڈ بردرز, پیپلز پارٹی, ہم اس ملک کو اس بلا سے نکال دیں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اس گناہ میں شریک ہوں گے, اور خدا نخواستہ پاکستان ایک خطرناک حادثے سے دوچار ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. لیکن پاکستان, اگر ہم سارے صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے کروڑوں انسان صبح بھی کہیں پاکستان زندہ باد, شام بھی کہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا, پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا, پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا, پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا. ان کے زندہ باد کا طریقہ میں کسی سے ملا نہیں ہوں, میں ذمہ وار ہوں. اس آدمی کو ساتھ لے کے اس آدمی کو ساتھ لے کے آپ صرف بلوچ کو, پشتون کو, سندھی کو, پنجابی عام آدمی کو یہ گارنٹی دے دیں کہ جو آپ کے خطے میں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, اس پہ آپ کے بچے کا آئینی حق مسلم ہے. یہ پاکستان چل جائے گا.
یہ پاکستان چل جائے گا. اگر یہ آپ نہیں کریں گے. دوسری بات, یہاں علم فاضل لوگ بیٹھے ہیں, جرنلسٹ بیٹھے ہیں. ہمارا خطہ بڑی خطرناک حالت میں ہے. افغانستان, پاکستان, ایران, یہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر علاقے ہیں, پیٹرول ہو, گولڈ ہو, نہیں اینی تھنگ. یہ دنیا کے مست سانڈ چاہتے ہیں. پہلے تو یہاں کے قبضہ کرتے تھے, انگریز آیا, اٹلی آیا, فلانا آیا, فلانا آیا. اب اوپر سے انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ہمارے خطے کے حکمرانوں کا وزڈم کا امتحان ہے. افغانستان کے لوگوں کا وزڈم کا امتحان ہے, ہمارا وزڈم کا امتحان ہے, پاکستان کے وزڈم کا امتحان ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس خطے میں ہم جنگ چھیڑتے ہیں یا نہیں. اور جس دن ہم نے چھیڑ دی پھر ہم گئے, پھر اس کی پیچ اپ وہ کریں گے. پھر دے ول ڈیوائڈ, گولڈ تمہارا, فلانی مارا, فلانا مارا. پھر پتہ نہیں ہمارا خطہ کہاں ہوگا, ہماری موت کس طرح ہوگی. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ لڑائی, ایران کے ساتھ ہمارا پرسوں مفت میں ہماری جنگ چھڑ گئی تھی ایران سے. یہ جذباتی انداز, یہ کیسے ہوگا؟ کس طرح چلے گا؟ کون یہ کرتا ہے؟ ہمارا خطہ ہے, ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, ہم سائے ہیں, بسم اللہ کریں. میں دو دفعہ گیا تھا بمبئی 10 سال پہلے. آپ یقین کریں جتنی غربت ہندوستان میں ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آدھی کپڑے پہن کے لوگ پھرتے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ. صبح جس ہائی وے پہ ہم گئے, شام کو ہم آئے, اس پہ ہزاروں لوگ, مرد عورتیں پڑی ہوئی ہائی وے پہ. بچے مائیں سارے وہی پلتے ہیں, وہی جنتے ہیں. وہ چل پڑے, انہوں نے ایک وہ کر دی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آئے بسم اللہ, پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بن. یار بندہ بن کے آئے, بیٹھے, عقل سلیم کا تقاضا, سب کو بلائیں. میں آج بھی الیکشن سے پہلے بھی, ہماری بات ویسے بھی کوئی نہیں سنتا, میں نے الیکشن سے پہلے تمام اکابرین سے, نواز شریف سمیت, صرف میں نے جوڑی نہیں پھیلائی. میں نے کہا الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا. افواج پاکستان سمیت تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائیں. سٹنگ جنرلز بھی بیٹھے ہوں, سٹنگ جج بھی بیٹھے ہوں, ہماری اقتصادیات کے ماہرین بھی بیٹھے ہوں, ہماری دفتر خارجہ کے ماہرین بھی بیٹھے ہوں, جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوں, عورتیں, بچے, جو کچھ سمجھتا ہے آئے بیٹھیں, اور کلیکٹیو وزڈم سے اس ملک کو بچائیں. اور ایک دوسرے کو کہیں کہ بھائی آپ کا فریم ورک یہ ہے, میرا فریم ورک یہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, دیکھیں بہت خطرناک حالت ہے. یہاں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہماری کڑی ہیں, ایک ٹینکی 21,000-20,000 روپے بھرجی جاتی ہے, ایک ٹینکی پیٹرول. اور بلوچ, پشتون, سندھی, پنجابی غریب کو 20,000 روپے اور خاندان کو نہیں مل رہا مہینے کا. ایک ٹینکی پیٹرول کا. اور اگر جو کام کے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنی ٹینکی بھرتے ہوں گے. ایک ٹینکی 20,000 میں آپ, اگر ہم اپنے غریبوں کے لیے صرف 20,000 بھی بندوبست کر دیں کہ اس کی روٹی مانی کا بندوبست ہو, کچھ گزارا ہو جائے گا. ورنہ یہ بپھرے ہوئے لوگ, 3 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. خدا نخواستہ یہ اگر چل پڑے اپنے اس پہ, یہاں ایسی انارکی پھیل جائے گی, پھر بہت بڑی بربادی ہوگی. آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتا. 9 مئی 8 فروری یہاں جو ڈی چوک پہ ہوا, کیا کرنا تھا کسی نے؟ آئین لوگوں کو اجتماع کا حق دیتا ہے, آئین لوگوں کو پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے, آئین لوگوں کو جلسے کا حق دیتا ہے. طریقہ غلط تھا یا جو بھی تھا, یہاں لوگ آئے ڈائریکٹ سیدھا گولیاں سر میں. پاگلوں کا ملک ہے. معافی چاہتا ہوں, یہاں پروفیسر شریف عالم لوگ بیٹھے ہوں گے. دنیا کہیں بھی اپنے ان بچوں کو ان کی عزت کرتی ہے جن میں جذبہ حریت ہوتا ہے, جن میں نہ کہنے کی جرات ہوتی ہے. دنیا اس کو عزت دیتی ہے. یہاں جو آدمی نہ کرتا ہے اس کی زبان کاٹو.
اور جو وفاداریاں بیچتا ہے اس کو چومو. ایک خدا کے لیے معافی چاہتا ہوں, ایک ووٹ بیچنے کی قیمت 70 کروڑ روپے. 70 کروڑ یہاں جو عورتیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب ہم نے کسی دوسرے کا بھی نہیں, بینک کا بھی نہیں دیکھا کہ 70 کروڑ جب رکھا جائے کتنا ہوتا ہے. صرف ایک لکیر پہ, ایک یوں کر دو آپ کو 70 کروڑ مل گئے. پھر کون جیل میں ہوگا؟ ہیروئن کا وہ مریض جس نے مجبوری سے سائیکل چوری کی ہے, وہ جیل چلا جائے گا. وہ غریب آدمی جس کے بچے بھوکے ہیں, ایک تھیلی آٹا لے کے بھاگا, وہ جیل میں ہوگا. جو وفاداریاں بیچتا ہے, وطن بیچتا ہے, عزت بیچتا ہے, وہ زندہ باد. یہ الٹا ہے نہ یہ اسلام. اور ہم پھر دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. with due apology to my friend. ہاں اسلام کا قلعہ ہے, ایسا قلعہ ہے جس میں اسلام نظر بند ہے. اسلام نظر بند ہے بالکل پکا. قرآن کریم کہتا ہے جھوٹ مت بولو. قرآن کریم کی آیت مبارک ہے کہ آپ سچی گواہی نہ چھپائیں اگر یہ آپ کے خلاف ہو, اپنی ماں کے خلاف ہو, آپ کے باپ کے خلاف ہو, ورنہ آپ سے پرسش ہو. ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں بس جھوٹ سے کام چلے گا, جھوٹ بولو. اللہ کہتے ہیں مت بول. ہم کس بدل تو ہم کیا کریں؟ خدا کہتا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. ہمارے یار کہتے ہیں جھوٹ بولو, بس حکومتیں بناؤ اور پھر نمائندگی کرو دنیا میں. یہ خطرناک حالت ہے. ہمیں سب کو اکٹھے مل کر ایک ایسا الائنس بنانا چاہیے, ورنہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا؟ جو ہمارے غریب پشتون بولو سندھی ہیں, پھر تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کریں کہ یہ آئین اپنے آپ کو بچا سکا, نہ ہمیں بچا سکتا ہے, نہ دنیا کو بچا سکتا ہے, نہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ کیوں لوگوں کو آپ پش کریں اس طرف؟ میں نے کتاب جلدی سے پڑھی, ان کا بھی پڑھا, ان کا بھی پڑھا, یار لوگوں سب کا. انہوں نے بین السطور اس وقت بھی بتا دیا تھا. بین السطور ان سب انٹرویوز میں یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم کیوں اس میں حصہ لیتے ہیں, کیوں وہ کرتے ہیں؟ بہرحال میں زیادہ آپ کی مغزخوری نہیں کرنا چاہتا. عمران خان اچھا ہے یا برا ہے؟ عمران خان 8 فروری کے انتخابات پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور بڑے دم دھڑاکے سے جیت چکی ہے. ان کا یہ مینڈیٹ چوری کرنا, لے جانا اور پھر مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹنا. مذاکرات تو تب ہوتے ہیں کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن پہ جھگڑا ہے, مذاکرات کرو. فلانا فلانا میری طرف سے, فلانا فلانا ہندوستان کی طرف سے. چین اور ہندوستان کے درمیان لداخ کی پہاڑوں میں ادھر ادھر کوئی جھگڑا ہے, مذاکرات ہو. فلانی جگہ یہاں تو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے کسی گھر میں, اس کا سب سامان اٹھا کے گٹلی باندھ کے چلے گئے. یا مذاکرات نہیں ہوں گے, یا یہ ہوگا کہ میرا یہ سامان دو گے یا نہیں. پاکستان میں اس کی غیبت کر کے زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا. غریب آدمی کے اگر کیا مانگتا ہے غریب آدمی؟ کوئی آپ سے روٹی نہیں مانگتا. لیکن حکمران سے غریب آدمی اس کا حق ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں, کوئی میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے, راستے جاؤں کوئی میرے کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت یہ نہیں کر سکتی انہیں حکمرانی کا حق نہیں ہے. آئین تو ہمیں جو لوگ آئین کی حفاظت نہیں کرتے, آئین کو نہیں مانتے, ایبروگیٹ کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, یہ آئین تو ان کے خلاف ہمیں بغاوت کی بات کرتا ہے کہ مت چھوڑو. ایسے حالات میں ہمارا ملک ہے, ایسے حالات میں ہمارا وہ ہے. عمران خان کیا آسمان گرتا اگر شہباز کو حکمرانی کا طریقہ آتا ہوتا, کیا آسمان گرتا کہ اس سپریم کورٹ سے کہہ دیتا کہ اس آدمی کو ضمانت پہ چھوڑ. نہ کوئی اس قتل کیا ہے, نہ فلانا کیا ہے, نہ فلانا کیا ہے. نہ آخری فکرہ جتنی بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان سب کو وزیر اعظم بنایا گیا, پھر ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا. سب کو دیئر اون پرائم منسٹر جو ان کے اس سے بنے تھے, سب کو گھسیٹا ہے. لیکن ہمیں خدا بزرگ و برتر نے, ہم سیاسی لوگوں کو, نہ ہمارے ججوں کو یہ توفیق دی ہے
کہ ہم کسی ایسے جنرل کو عدالت لے آئیں جس نے آئین ایبروگیٹ کیا. نو پرائم منسٹر نمبر 1 2 3 کوئی ایکسیپشن نہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یہ سب کچھ مدد کے یہ سب گئے ہیں عدالتوں میں, بے عزت ہوئے, نیب ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, اور جو آئین کو پھاڑتا ہے, اس کی مذاق اڑاتا ہے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ ملک کس طرح نہیں چلے گا. ہم بس آپ کے وہ ہیں, ہم تو آپ کے جنج کے وہ سپاہی ہیں, پیچھے رہنے والے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ ہر سیاسی آدمی, ہر سیاسی لیڈر, اس کو عوام کے سامنے یہ حلف لینا چاہیے کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں چپکے سے یا فلانا سے ان سے ملاقاتیں نہیں کروں گا. معاملہ چل جائے گا. اور ٹھیک ہے, زندہ باد, جو کچھ ہے میں معافی چاہتا ہوں. پلٹی ہنگ دیتا ہوں, یہ بدبخت مجھے بس پٹی پڑھا دیتا ہے, یہ لمبا نہیں عباسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے, پھر میں کہہ دیتا ہوں, یہ جا کے آرام سے گھر سو جاتا ہے. God bless you. God bless you. جی